پوری قوم کو بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں، کہا کہ جی پورٹڈ حکومت ہے، امریکی سازش ہے. آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا. بانی پی ٹی آئی نے سائفر پر جھوٹ بولا، امریکہ سے تعلقات خراب کیے، قومی مفاد کو داؤ پر لگانے والے دنیا کے سامنے رسوا ہوئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سیاسی بیانی کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا گیا. آپ کے بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا، آپ مصدقہ جھوٹے ثابت ہو گئے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی غیر ملکی مداخلت کے دروازے کھول رہی ہے. غلامی نامنظور کہنے والوں نے امریکی اراکین کانگریس کے گھروں کے دروازوں پر ڈیرے لگائے. پی ٹی آئی بیرونی مدد سے بانی پی ٹی آئی کو این آر او دلوانے کی کوشش کر رہی ہے. گوادر میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. آئی ایس پی آر نے بتایا دہشت گردوں کے 8 رکنی گروہ کی گوادر پورٹ اتھارٹی میں داخل ہونے کی کوشش. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی. فورسز کے 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے وطن کی حرمت پر قربان. ڈی جی خان کے سپاہی بہار خان اور خیرپور کے سپاہی عمران علی نے جام شہادت نوش کیا. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں تمام 8 دہشت گرد مارے گئے. اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں امن و استحکام سبوتاش کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے. صدر مملکت اور وزیراعظم کی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش. کافسران جوانوں نے حملہ آوروں کے خلاف بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ ہیں. سرحد پار سے دہشت گردی قبول نہیں، برادر ملک آئیں بیٹھیں مل کر دہشت گردی کے خلاف لائحہ عمل تیار کریں. وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا آج ہمیں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے. ایلیٹ کلچر مکمل ختم کرنا ہوگا. معیشت پاؤں پر کھڑی کریں گے. ایس آئی ایف سی بڑا جاندار نظام ہے، اس کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا تھا، اب نئے مینڈیٹ کے ساتھ ان منصوبوں پر کام کریں گے. وزیراعظم سمیت کابینہ اراکین کا تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ. ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس آج ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف صدارت، آرمی چیف خصوصی شرکت کریں گے. سائفر کو امریکی سازش کہنا بانی پی ٹی آئی کا جھوٹ ہے. خود پاکستانی سفیر اسد مجید تصدیق کر چکے ہیں کہ سائفر کا الزام جھوٹا تھا. پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لوکا کانگریس کمیٹی میں بیان. سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا روس کے دورے کے بعد بھی امریکہ نے انہیں ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد قتل کی دھمکیاں دی گئیں. بولے امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر امریکہ نے پاکستان سے خدشات کا اظہار کیا. امریکہ کو پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری پر بھی تشویش ہے. ڈونلڈ لو کے بیان کے دوران جھوٹ جھوٹ کے نعرے، شور شرابہ کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا. We condemn the electoral violence and restrictions on human rights, fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. We stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر چھانبین ہونی چاہیے. ڈونلڈ لو کی پاکستان سے متعلق سماعت میں بیان. کہا آزاد مبصرین نے نتائج کی تیاریوں میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی. الیکشن کمیشن کو متنازع نتائج والے حلقوں میں دوبارہ پولنگ کرانی چاہیے. ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان امریکہ تعلقات پر اثر پڑے گا. امریکہ پاکستان میں جمہوری استحکام دیکھنا چاہتا ہے. انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستانیوں کو معلومات تک رسائی نہیں مل رہی. پاکستان میں سنسرشپ کے باوجود کئی بہادر صحافی بہترین کام کر رہے ہیں. بولے پاکستان کی معاشی صورتحال باعث تشویش ہے. پاکستانی حکومت اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کو قرضوں کے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. امریکہ چاہتا ہے پاکستان اس بحران سے نکلے. پاکستان میں معاشی استحکام امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے.
We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. अमेरिका की पूरी कोशिश है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा ना हो। समझ नहीं आता पाक ईरान गैस पाइपलाइन में सरमायाकारी कौन करेगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बड़े इदारे बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी को बयान, कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। डोनाल्ड लू ने अमरीका में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया अमरीका में अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस था। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया। बोले अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर हमले जारी हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारा सबसे अहम मकसद है कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त आइंदा माह मिलेगी। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मुआहदे के बाद पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने FPR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। खजाना, तिजारत, कानून, सनत और पैदावार के वज़रा कमेटी के अरकान में शामिल। स्टीयरिंग कमेटी FPR रिफॉर्म्स प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेगी। इस्लाहात में तेजी लाने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट है। अच्छा, 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान, कोशिश करूंगा जस्टिफाई करूं। इक्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान में एक अजीम मईशत बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन अफसरान से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। रिवायती सिफारतकारी के साथ इक्तिसादी सिफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत है। वजीर खारजा इसहाक डार लंदन से ब्रसल्स पहुंच गए। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा अगर इन्हें बदमाशी का शौक है तो जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नवाज शरीफ पर थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा लूँ और आपके घर भी पुलिस भिजवा दूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का जवाबी वार। कहा 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स धमकियाँ दे रहा है। अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले की ज़हनी हालत पर पहले ही शक था। 3 दिन पहले गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। गंडापुर साहब आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। नेक्टा हेडक्वार्टर्स के दौरे में गुफ्तगू। कहा इंतहा पसंद नजरिए के खिलाफ कौमी बयानिए की बड़े पैमाने पर तरवीज करना होगी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब कर लिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ। 26 को ट्रायल जज ने सरकारी वकला मांग ली। ये जज के मिसकंडक्ट का केस है। सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर जिरह मुकम्मल की। जस्टिस मियां गुल हसन ने हिरानी से इस्तफसार किया। एक ही दिन में अदालत ने एडवोकेट जनरल से दोनों सरकारी वकला की CV तलब कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जज से
اسٹیٹ کونسل عبدالرحمان کی انٹری کا ریکارڈ طلب۔ بانی پی ٹی آئی نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی استدعا۔ وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی تشکیل معطل کرنے کی اپیل، درخواست میں موقف اپنایا۔ غیر متعصب ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ 8 فروری کے الیکشن میں جیتنے والوں کو فراڈ نتائج سے ہرانے کی تحقیقات کی جائیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے خیبر پختونخوا سے اعظم سواتی، مراد سعید سمیت 12 امیدواروں کے کاغذات مسترد۔ پنجاب سے زلفی بخاری، صنم جاوید، سریا نسیم سمیت 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ 21 کے منظور۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا، جس کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار نظریہ پاکستان اور سالمیت کے خلاف بیان نہیں دیں گے۔ کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس کا مقصد آرم فورسز، پارلیمنٹ یا عدلیہ کی تضحیک ہو۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی صورت الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے سے اجتناب کریں۔ حماد اظہر نے تحریک انصاف کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا سوچ بچار کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ سمجھتا ہوں پنجاب میں پارٹی کی مؤثر قیادت کے لیے گراؤنڈ پر موجود ہونا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی تک براہ راست رسائی ضروری ہے۔ بطور کارکن کام کرتا رہوں گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم اور امام الحق عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ۔ بابر اعظم کے بھائی نے امام الحق اور بابر کے احرام میں تصویریں شیئر کی۔ اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، چمن اور زیارت میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ کراچی میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔